جی السلام علیکم، میں ہوں اویس سلیم، میرے ساتھ ہیں وقار گیلانی اور جاوید الرحمان، دونوں اسلام آباد میں ہیں۔ دونوں کا بہت شکریہ، جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے، یہ جو اب الیکشن کے حوالے سے ایسا لگتا ہے کہ ایکٹیویٹی ذرا تیز ہو گئی ہے۔ یہ جو نیا قانون پاس ہوا ہے جس کے تحت جو نااہلی کی مدت تھی وہ 5 سال کر دی گئی ہے، اس سے ایسے لگتا ہے کہ نواز شریف اور جہانگیر ترین کی الیکشن میں حصہ لینے کی راہ ہموار ہو رہی ہے۔ اس پر سپریم کورٹ کیسے ری ایکٹ کرے گی، کیونکہ ہمارے یہاں آج کل ہر سیاسی معاملہ جو ہے وہ پارلیمنٹ سے ہو کے وہاں پہنچ جاتا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور خاص طور پر یہ جو دبئی میں بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے نواز شریف اور آصف زرداری کی، بلاول صاحب بھی وہاں پہنچ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی ہوں گے، ان سب کے درمیان کیا ڈسکس ہونے جا رہا ہے، تھوڑی سی اس پر جو خبریں ہیں وہ آپ کے گوش گزار کریں گے۔ تو جاوید صاحب، دبئی سے بلکہ دبئی ہم بعد میں جاتے ہیں، پہلے میرا خیال ہے ہم پارلیمنٹ سے شروع کرتے ہیں۔ یہ جو بجٹ تو آج پاس ہو گیا اور بڑا مرحلہ تھا کہ جی بجٹ کیسے پاس ہوگا، اور بجٹ کے بعد اسمبلیاں ٹوٹیں گی، الیکشن کی تاریخ آئے گی۔ اب آپ ہمیں بتائیں کہ بجٹ کے بعد حکومت آگے کیا کرنے جا رہی ہے؟ بہت شکریہ اویس صاحب۔ دیکھیں، یہ جو بجٹ تھا یہ ایک پسپسا قسم کا یہ سارا سیشن رہا، کیونکہ اپوزیشن تو اس میں تھی ہی نہیں، اور خیر اور وہ آسانی سے پاس ہو جانا تھا، نہیں تو یہ آخری دنوں میں سانس ایسے ان کا سانپ سونگا ہوا ہوتا ہے گورنمنٹ اراکین کو، کہ کہیں کوئی کٹ موشن موو نہ ہو جائے، پاس نہ ہو جائے، اور ان کا حکومت گر جاتی ہے۔ خیر بجٹ پاس ہو گیا، آئی ایم ایف کو بھی راضی کر دیا، اب اس کے اندر امینڈمنٹس کر کے اب جو ہے اس کی بجٹ کے ساتھ ایک ذیلی انہوں نے ایک سپلیمنٹری ایجنڈا تھا آج، وہ بڑا مزدار قسم کا، اس کے اوپر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ وہ نیشنل اسمبلی میں آئے گا تو کیا ہوگا۔ وہ یہ تھا کہ اس میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ بڑے عرصے سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں کچھ اختیارات ہمارے بڑھائے جائیں، پورا ایک گیم پلان ہے یہ۔ اور کیونکہ ان کے اختیارات کیا بڑھائے جائیں کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ دیں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ اس کی ڈیٹ دیتے رہتے ہیں۔ خیر ایک یہ مرلہ تھا، اور اس بل کے کچھ فوائد پرسنز اسپیسیفک بنتے ہیں۔ اس میں یہ آپ کے جہانگیر ترین صاحب ہو گئے، نواز شریف صاحب ہو گئے، ان کی نااہلی سے ریلیٹڈ جو 5 سال کی نااہلی ہے وہ ختم ہوتی ہے، تو ان کی راہ ہموار ہو رہی ہے آنے والے الیکشن میں۔ اب یہ بل جانا ہے آپ کا 1 منٹ لوں گا، اب یہ بل جانا ہے آج ہی صدر صاحب کے پاس۔ صدر صاحب کے پاس ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ آخری مارکا ہے جس میں وہ انہوں نے اپنا کلر دکھانا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے صدر ہیں یا کہ وہ عوام کے صدر ہیں یا کیا، کیونکہ ہمیشہ انہوں نے یہاں آ کے رکاوٹ ضرور ڈالی ہے۔ اگر وہ روک بھی لیتے ہیں تو 20 دن بعد 15 دن بعد جو ٹینیور ہوتا ہے اس کے بعد دوبارہ یہ پاس تو ہو جانا ہے، کیونکہ سینٹ سے بھی پاس ہو گیا، وزیر اعظم دوبارہ اس کو بھیج دیں گے اور پھر یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جائے گا۔ گیلانی صاحب، کیا اب ہم یہ سمجھیں کہ نواز شریف اور جہانگیر ترین کی واپسی کا راستہ ہموار ہو گیا ہے، اور اگر یہ دونوں الیکشن میں ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ گیم تو اوپن ہو جائے گی کہ اب اگلا وزیر اعظم کون بنے گا؟ جی بہت شکریہ ویسا۔ پہلے تو میں یہ عرض کروں، دیکھیں یہ پہلے سے بھی کوشش کی جا رہی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 184(3) والا قانون بدلنے کی کوشش کی، پروٹیکشن اینڈ پروسیجر ایکٹ والا، اس میں بھی شک لائی گئی، لیکن اعظم تارڑ جو وزیر قانون ہیں انہوں نے پھر کہا کہ نہیں، اپیل کا حق جو ہے وہ نواز شریف صاحب اپنا کھو چکے ہوئے ہیں، تو اس قانون سے شاید انہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ تو جیسے کہ راہ ہموار تو نہیں ہوئی ابھی، ظاہر ہے ابھی سپریم کورٹ ہے، اس میں اس کی چیزیں آئیں گی، لیکن راہ ہموار ہونے کی ظاہر ہے کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ کوشش مسلم لیگ نواز کی طرف سے ایک مسلسل کوشش تھی کہ آپ عمران خان کو آؤٹ کریں اور نواز شریف کو ان کریں۔ نواز شریف کو ان کرنا اس لیے ان کے لیے ضروری ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جس مقبولیت کی حد تک پہنچ چکے تھے یا ہیں، اس کا توڑ پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس نہیں تھا، سوائے اس کے کہ وہ نواز شریف کو میدان میں لائیں اور پنجاب میں ان کی جو مقبولیت ہے اس کے لحاظ سے ووٹ کو کھینچنے کی کوشش کریں۔ تو اس لحاظ سے دیکھیں یہ میرا خیال ہے کہ قانون سوری جو جاوید صاحب بات کر رہے تھے کہ صدر صاحب تو جا چکے ہیں حج پہ،
تو قائم مقام صدر صاحب میرا خیال ہے کوشش کریں گے کہ جلدی جلدی اس کو سائن کر دیں 2-4 دن میں اور یہ ایکٹ بن جائے. اور جب ایکٹ بنے گا پھر یہ چیلنج ہوگا, پھر دیکھی جائے گی کیا کیا اس میں ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے, پھر سپریم کورٹ سنے گی. لیکن یہ معاملہ جا کے آگے چھٹیوں میں جائے گا یا پھر نئے چیف جسٹس صاحب پہ جائے گا. تو یہ اس لحاظ سے ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا. لیکن جو دوسری بات آپ نے کی اس میں کہ یہ جو بیٹھک ہونے جا رہی ہے دبئی میں, تو ظاہر ہے نواز شریف صاحب وہاں سے سنا حج پہ بھی جائیں گے اور پھر مریم نواز صاحبہ وہاں پہنچ چکی ہیں. تو اور یہ ہے کہ بہت سارے لوگ تو دیکھیں پہلے ہی کہہ رہے ہیں, اور یہ حکومتیں اس لیبل کو میرا خیال اسٹرینتھن کر رہی ہیں کہ آپ لنڈن میں میٹنگیں کرتے ہیں, آپ دبئی میں میٹنگیں کرتے ہیں, پھر آپ سعودی عرب میں میٹنگیں کرتے ہیں, اور پھر بھی کہتے ہیں کہ آپ کو امپورٹڈ حکومت نہ کہا جائے. تو یہ سارے سوالات تو ہیں. لیکن جو دبئی کی بیٹھک کا زیادہ واضح مقصد نظر آ رہا ہے ویسا, وہ دیکھیں یہ باتیں تو یہاں بھی ہو جائیں گی کیا معاملات ہیں. وہاں پہ جو زیادہ کشمکش ہے پنجاب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو میری اطلاعات ہیں, اور مسلم لیگ نون کے حوالے سے, اس کے حوالے سے وہاں پہ زرداری صاحب بھی ہوں گے اور نواز شریف صاحب بھی ہوں گے, اور اس کی ایک واضح شکل نکالنے کی کوشش کی جائے گی. الیکشن تو بہرحال پیپلز پارٹی چاہتی ہے دیکھیں جی وقت پہ ہوں, مسلم لیگ نون شاید چاہتی ہے تھوڑا سا ڈیلے ہوں, لیکن آج اشارے دے رہے ہیں کہ وہ وقت پہ ہوں گے. مسلم لیگ نون نے بھی یہ بات کہی ہے, خواجہ آصف نے, کہ اکتوبر یا نومبر میں ہو جانے چاہیے. تو میرا خیال ہے وہاں پہ جو اصل میچ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی گیو اینڈ ٹیک کا ہے. تو اس میں یہ جو گیو اینڈ ٹیک ہے, میری خبر تو یہ ہے کہ دبئی کے اندر جو گیو اینڈ ٹیک ہونا ہے اس سے پہلے ابھی چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں جتنی ہمیں بظاہر نظر آ رہی ہیں. اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں تو اسٹیبلشمنٹ اس بات پر راضی نہیں ہے کہ جی نواز شریف صاحب اگر واپس آئیں بھی تو وہ ایک سنجیدہ امیدوار ہوں وزیر اعظم بننے کے. وہ شہباز شریف صاحب سے زیادہ کمفرٹیبل ہیں. شہباز شریف صاحب کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ آگے کنٹینیو کریں اسی طرح سے, کیونکہ وہ ہم نے جیسے دیکھا بڑے ڈوسائل قسم کے پی ایم ہیں, بلکہ وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ایسے لگتا ہے کہ بالکل وہ جس کو بینڈنگ بیکورڈز کہہ رہے ہیں وہ اس حد تک جاتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے. اور اگر کسی وجہ سے وہ نہ بھی ہو سکیں, جیسے زرداری صاحب کی یہ خواہش ہے کہ انہیں موقع ملے, ان کی جماعت کو اگر بلاول صاحب نہ بھی ہوں تو ان کی جماعت سے کوئی ہو جو پی ایم بنے, تو پھر جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے خیال میں ترین صاحب کو کنسنسس کینڈیڈیٹ بنایا جا سکتا ہے. میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں, جب ترین صاحب نے پارٹی اناؤنس نہیں بھی کی تھی, کہ وہ کسی ایشورنس کے بغیر جو ہے وہ اتنا بڑا قدم نہیں لیں گے. وہ ایک بڑے شروڈ بزنس مین ہے, وہ جہاں پیسہ لگاتے ہیں وہ وہاں سے پھر اپنا پورا پروفٹ لینا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے ان کی لڑائی بھی دیکھیں, پی ٹی آئی سے لڑائی بھی اس لیے ان کی ہوئی تھی. لیکن میں یہ کروں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, میں اگر اپنی بات پوری کر لوں پھر آپ اس پر تبصرہ کریں. میری خبر یہ ہے کہ جی 2 ایجنڈاز ہیں اس دبئی کی میٹنگ کے. ایک تو یہ کہ الیکشن کب ہونے ہیں, دوسرا یہ کہ وزیر اعظم کس کو بننا ہے, اور یہ آپس میں مل کے یہ طے کریں گے کہ انہوں نے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا ہے وہ کن باتوں پر کرنا ہے. جی بالکل, یہ ہمارے ہاں جو یہ بڑا عجیب سا سلسلہ چلتا ہے کہ کبھی ایک شخص اس کو نااہل کر کے باہر بھیج دیا جاتا ہے, پھر وہی شخص ابھر کے سامنے آ جاتا ہے. اب 3 لوگ, جس طرح آپ نے وزیر اعظم کی بات کی, ایک تو بلاول صاحب کا نام بھی چلتا ہے, دوسرا ترین صاحب کو لانے کی بات بھی کی جا رہی ہے, اور سوٹیبل کینڈیڈیٹ وہ جس طرح سے آپ نے کہا وہ شہباز شریف صاحب بہت سارے حلقوں میں وہ نظر آ رہے ہیں کہ ایک سوٹیبل قسم کا یہ بہترین آدمی ہے, یہ ہر طرف سے ان کو ایکسیپٹنس ہے اس کی. اب ان تینوں کے اوپر اب یہ جو بیٹھک ہونی ہے, انہوں نے کچھ ڈیسائیڈ کرنا ہے, پھر یہ ڈیسائیڈ کر کے آگے لے کے جائیں گے اور وہاں جا کے یہ ڈسکس ہوگا. تو ان 3 کے درمیان ایک میچ سا ہے. میرا یہ خیال ہے, جس طرح سے آپ کی اطلاعات ہیں یا ان کے مطابق جہانگیر ترین صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو جو ہیں ان کے اور شہباز شریف صاحب کے درمیان میچ رہنا ہے. نواز شریف صاحب کا آخر پہ ڈیسائیڈ ہونا ہے کیا وہ کنٹیسٹ کریں گے یا نہیں کریں گے. گیلانی صاحب. جی میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ترین صاحب کی آپ کے لحاظ سے ظاہر ہے ابھی مختلف کوششیں ہو رہی ہیں, تو اس میں ظاہر ہے مختلف تجاویز آئیں گی, مختلف چیزیں سامنے آئیں گی, مختلف چہرے آئیں گے, جناب یہ بھی ہیں یہ بھی ہیں, تو ان کو ڈسکس کیا جائے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ آپ دیکھیے کہ آخر تک ترین صاحب کسی اس طرح کی دوڑ میں نہیں ہوں گے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے اتنی محنت کی ہے، ہم بار بار کہتے ہیں، آصف علی زرداری صاحب افارمڈ ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ ان کی بنے، اور ان کے جو برخودار ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ ماشاءاللہ اب تو باقاعدہ ریاستی برخودار بھی بن گئے ہیں، تو وہ وزیر اعظم بنے اس لحاظ سے۔ اور اگر وہ دیکھیں پیپلز پارٹی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف جاتی ہے، ایک ایسا الائنس بنتا ہے، تو اس میں لامحالہ پھر پی ایم ایل این کے لیے ایک بہت بڑی یہ جنگ ہے کہ اگر آپ نے انہیں فیڈریشن میں بھی نہیں رکھنا تو پنجاب میں پھر آپ ان کو حکومت دیں گے، وہ بھی پیپلز پارٹی کو قبول نہیں ہے، اور اگر آپ ترین صاحب کو دیں گے تو نون لیگ کو قبول نہیں ہے۔ تو سب سے بڑی کشمکش اس وقت دیکھیے گا کہ یہ نون لیگ کے لیے ہے، کیونکہ اگر وہ وفاق سے بھی چلے جاتے ہیں فرض کریں، اور اگر پنجاب میں بھی ان کے میچ پڑ جاتے ہیں تو پھر ان کو تو کچھ نہ ملا اس ساری دوڑ میں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں ترین صاحب تو ابھی کہیں نہیں ہے، اور نواز شریف صاحب بھی واقعی جو جاوید صاحب کہہ رہے ہیں کہیں نہیں ہے، ابھی ان کے بہت ساری منازل باقی ہیں، جس مجھے طرح ابھی عمران خان صاحب کی باقی ہیں۔ یہ دونوں لیڈر ابھی ہوا میں ہیں، گیلانی لیکن جو موجودہ نظر آ رہے صاحب ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ 85 کے انتخابات کے بعد جنیجو صاحب کہاں تھے، اور 2002 کے انتخابات کے بعد جمالی صاحب کہاں تھے؟ نہیں کنسنسس دیکھیں وہ کینڈیڈیٹ ایسے تھے، ہی سامنے آتے ہوتے ہیں۔ لیکن دیکھیں اس وقت کی صورتحال نہیں تھی اویس صاحب۔ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی، یہ اس وقت جو سیاسی تاریخ ہے ان چند سالوں کی، وہ گواہ ہے کہ کس طریقے سے یہ ساری جو بھی ٹاپلنگ آف دی عمران خان رجیم کی گئی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ذریعہ کی گئی ہے۔ اس کے ماسٹر مائنڈ آصف علی زرداری ہیں۔ آپ اب آگے بھی وہ دیکھیں، لاہور میں بیٹھے ہوتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، تو یہ اتنا آسان نہیں ہے یہ کہہ دینا کہ شہباز شریف وزیر اعظم بن جائیں گے، کیونکہ وہ موم کی گڑیاں ہیں تو اسٹیبلشمنٹ ان کو جس طرح مرضی کھیل لے۔ اب آگے دیکھیے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی آگے جا کے اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے پپٹ رجیم کو چلائیں۔ نہ ہی پیپلز پارٹی آپ کو پتہ ہے کہ پپٹ رجیم کے طور پہ چلے گی، وہ وقتی طور پہ تو شاید اس چیز کو لے لیں، لیکن بہت ساری چیزیں وہ اپنی مرضی سے کریں گے۔ تو اس لحاظ سے ویسے دیکھیے گا شوکت ترین نون لیگ صاحب کی نے بھی طرف کبھی جانا خواب ہوگا۔ میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے۔ جہانگیر ترین ہمارے یہاں اس قسم کا سلسلہ وہ بنیں گے بھی نہیں، ان کا انشاءاللہ خواب ہی رہے گا، بہت سارے لوگوں کا خیال ہے۔ شوکت عزیز صاحب کی بات کر رہا ہوں میں، ہاں جو شوکت اس ٹائم وہ تو وہ ہمارے دیکھیں وزیر بینکر اعظم رہے تھے اور اس ٹائم امریکہ میں بیٹھے ہیں، جاب کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں وہی بہت سارے اس طرح کے وہی سلسلے ہمارا بنتے میرا ہیں بھی جو وہی انہوں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوتا، اور وہ جا کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں، وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں۔ اب سی ایم پنجاب جو رہی ہیں جہاں پہ وہ جاوید ناظم کی صاحب حیثیت سے یہاں تک تھے، اور اس جاوید کے صاحب بعد ہم نے جمہوریت دیکھا بات سن لیں بھائی، جہاں پہ جمہوریت کمزور ہوتی ہے، جہاں پہ اکانومی تباہ ہوتی ہے، اب تاریخ میں یہ آپ دیکھیں یونیورسل فیکٹ کی بات کرتے ہیں، آپ ریئلٹی کی بات کر بات رہے تو ہیں۔ پوری کر لینے دیں۔ شوکت عزیز صاحب ہی نہیں آئے، معین صاحب بھی آئے تھے اور حفیظ صاحب بھی آئے تھے۔ یہ بار بار آتے ہیں، لائے جاتے ہیں کہ اکانومی کو شاید سنبھال لیں یہ لوگ، امپورٹڈ ایک وزیر اعظم آپ لے آتے ہیں وقتی طور پہ، اور یہ معاملہ نہیں چلتا۔ آگے بھی شاید پھر اگر آپ کو ایسی اکانومی کی ضرورت پڑی اور لڑائی پڑ گئی تو پھر شاید اکانومی والا کوئی امپورٹڈ وزیر اعظم آئے گا۔ ویسے کس اور یہ وزیر یہاں اعظم نے اپنی مدت پوری کی ہے گیلانی صاحب، یہ بھی بتائیں؟ جو لائے جاتے ہیں یا جو خود بنتے ہیں، کس نے اپنی مدت پوری کی ہے؟ کون کامیاب رہا ہے؟ تھی نا یہ تو مدت جو پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں مشرف صاحب کے دور میں ہوئی تھی، وہ بھی وردی کی وجہ سے مدت پوری ہوئی تھی، 2002 کی بات کر رہے ہیں جو ہم۔ میں گیلانی صاحب ویسے آپ کی اس میں بھی بات 3 وزیر اعظم بدلے۔ یہ جو آپ نے یہ کہا نا کہ وہ پپٹ بننے پر تیار نہیں ہوگی پیپلز پارٹی، اس سے میں اس حد تک ضرور متفق ہوں کہ اس وقت یہ دونوں بڑوں کا، نواز شریف اور آصف زرداری کا یہ خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت بیک فٹ پر ہے عمران خان کی وجہ سے، تو ان سے میکسیمم لیوریج جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ آپس میں اکٹھے رہیں، اور ایک جو آپس میں کھینچا تانی ہے کہ وہ کیک کا بڑا حصہ مجھے ملے یا بڑا حصہ مجھے ملے، اس سے پرہیز کریں تاکہ کوئی بہتر ڈیل لے سکیں اسٹیبلشمنٹ میرا سے۔ خیال ہے اس سے اگر پرہیز کریں گے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی رائے میں یہ ضرور کہے گی کہ آپ پی ٹی آئی کے ووٹر کو، پی ٹی آئی کی جو بھی سٹیٹس ہے اس وقت کانفلکٹ ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لیکن اس کی سیاسی حیثیت کو آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ یہ کیک کا حصہ ان دونوں جماعتوں نے اس لیے نہیں کھانا کہ اب انہوں نے محنت کی ہے اور وزیر اعظم بن کے جو مرضی کرنا ہے، بلکہ آگے جا کے ان کو اس سیاسی حقیقت کا سامنا بھی کرنا پڑنا ہے۔ دیکھیے گا ویسے دیکھیں کچھ الیکشنز ایسے بھی گزرے ہیں ان پاسٹ جس میں ایک پولیٹیکل پارٹی ایسی تھی جو جلسے کرتی تھی بڑے سکون سے، باقی پولیٹیکل پارٹی باہر بھی نکل سکتی تھی۔ وہ اس قسم کے دھماکے ہو رہے تھے اور اس قسم کے حالات بنے ہوئے تھے، تو یہ ہر پارٹیز کے اوپر اس قسم کی ابتلا آتی ہے، ایسے ماحول بنتا رہتا ہے۔ یہ تو ان کا خصوصاً دیکھیں، ان کا تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے جاوید صاحب ماحول بنا ہے، جو آپ نے بڑی اہم بات کی، اور اگر اجازت دیں اب ایسا میں اس کو کنیکٹ کر دوں
کہ کل جو حملہ ہوا امیر مقام صاحب پہ، پاکستان مسلم لیگ نواز کے اہم لیڈر ہیں وہاں پہ، اور ایک طرح سے وہاں پہ اگر ان کی حکومت بنتی ہے تو وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں، ان پہ ایک حملہ ہوا جس کو نون لیگ نے تو ایکسیڈنٹ کہا، لیکن تحریک طالبان پاکستان نے اس پہ اعلامیہ جاری کیا اویس صاحب، اور انہوں نے کہا کہ یہ حملہ ہم نے کیا ہے اور وہ ہمارے ٹارگٹ پہ ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے ایسے کردار ہمارے ٹارگٹ پہ ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ یہ کرتے رہے ہیں۔ تو کے پی میں اس چانس کو آپ اگنور اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس کی ایک اور بھی ایک وجہ ہے، میں ایک باریک وجہ ہے، میں اس کو کوئی الزام نہیں کہہ رہا، لیکن دیر سم لائک مائنڈنس اویس صاحب جو ہم جانتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کی طرف عمران خان صاحب کا ایک سافٹ کارنر ہے، اور وہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان سے آپ نیگوسیشنز کریں، ان کے ساتھ آپ ٹاکس کریں اور ان کو آپ سپیس دیں، اور ٹی ٹی یہ ایک پی پیڈ فارمولا تھا، انہوں نے کہا تھا میری بات تو پوری عمران ہونے خان دے یار، صاحب نے کہ ان تو کے میری بات آفیسز اور ہے کھولے جائیں۔ بھائی میری بات اور ہے محترم، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لائک مائنڈنس جو ہے اس کا ایک جو ریئیکشن ہے وہ شاید اس صورت میں ہمیں کے پی میں اور ٹرائبل ایریا میں شاید دیکھنے کو ملے۔ چلے دیکھتے ہیں یہ جو بات اس حوالے سے ہے، ظاہر ہے کہ یہ اکانومی ہے یا سیکیورٹی ہے، یہ معاملات بھی کہیں نہ کہیں سیاست کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ آپ بتائیں، آپ نے ابھی جاوید صاحب شروع میں کہا کہ الیکشن جو ہے وہ اکتوبر نومبر میں ہو جائیں گے، کیا یہ واقعی اتنا آسان ہے؟ کیا اس بات کا امکان ابھی کہیں نہ کہیں موجود ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم ایک پیج پر نہیں آتے آئندہ سیٹ اپ کے حوالے سے تو یہ الیکشن ڈیلے بھی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں دو تین ماڈلز جن کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آج کیوں ضرورت پیش آ گئی جب آپ نے بجٹ پیش کرایا، یہ الیکشن والا سپلیمنٹری ایک ایجنڈا سامنے لانا اور اس کے اوپر بڑے اہتمام سے اس کو پاس کرنا، آخر کیا ایسی وجہ آ گئی کہ آپ نے پہلے تو آپ کو الیکشن کمیشن کا کبھی خیال نہیں آیا کہ ان کو امپاور کیا جائے، اور الیکشن کمیشن کو بھی کبھی اس کا خیال نہیں آیا کہ یہ ہمارا اختیار ہے، ہم ٹوتھ لیس قسم کی باڈی ہیں۔ اب ان کو خیال آ گیا یہ تو ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ آخر اس کی وجہ اس لیے بنی کہ یہ اناؤنس وہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اناؤنس کریں، اور اس کو اگر اس سے جوڑیں کہ جب یہ اگر انہوں نے جس یہ سوچ لیا جو بیٹھک ہو رہی ہے اس کے اندر کے بجٹ پاس ہو چکا ہے، باقی جو الزامات ہیں اگر آئی ایم ایف کی ڈیل وغیرہ یہ معاملات یہ اپنے سر پہ لینے کے بجائے فوری طور پر اسمبلیاں توڑ دی جائیں اور مدت سے پہلے توڑ دی جائیں، اور وہ توڑوانے کے لیے پھر الیکشن کمیشن جس کے لیے یہ بل پاس ہوا ہے وہ اپنا کردار ادا کرے۔ تو اس قسم کے معاملات یہ جو سارا گیم پلان ہوا ہے وہ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اسمبلیاں انہوں نے پہلے توڑ دینی ہے، اور الیکشن کمیشن نے اس کے پھر اناؤنس کر دینا ہے کہ کب تک اس کی ڈیٹ ہے۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جس طرح 60 ڈیز ہوتی ہے، اس نے کم از کم اپنے 60 ڈیز پورے کرنے ہیں اور اس کے بعد یہ سارے معاملات ہو جانے۔ ایک تو یہ سلسلہ ہے۔ دوسرا یہ ہے اگر یہ پوری چیزیں ان کی پوری نہ ہو سکی، جس طرح سے یہ بیٹھک ہو رہی ہے اس کے اندر یہ نہ مان سکے بلاول ہونا چاہیے، شہباز شریف ہونا چاہیے، نہیں یہ نہیں، ہم اس پہ نہیں مانتے، جہانگیر ترین نہ آ جائے، پھر ان کا یہ ہوگا، یا مہنگائی ابھی ہمارے سر کے اوپر کھڑی ہے، آئی ایم ایف کی وجہ سے ہمیں گالی پڑ رہی ہے، پھر یہ سوچیں گے کہ اس کو ڈیلے کیا جائے، دوسرا فارمولا جو ہے اس کو سامنے لایا جائے۔ تو ان چیزوں کے اوپر کام ہو۔ گیلانی صاحب لاسٹ ورڈ۔ میرا خیال ہے کہ یہ بھی جو آپ بات کر رہے تھے نا جی، لاسٹ مومنٹ پہ 11th آور پہ یہ بل آنا، یہ ویسا بھی اس چیز کی بھی کشمکش ہے جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر ہے، کہ ظاہر ہے مریم نواز صاحبہ کی طرف سے بھی دباؤ ہے، نواز شریف صاحب کی طرف سے دباؤ ہے کہ وہ پارٹی کا ہولڈ لینا چاہتے ہیں، لیکن وہ بامر مجبوری نواز شریف صاحب کو اس وقت منظر پہ نہیں لا سکتے۔ ان کی یہ کوشش ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب آگے چلے گئے دوبارہ تو پھر نواز شریف اور مریم نواز کی گنجائش کم ہوگی۔ سو پارٹی کے اندر بھی ایک ہارڈ لائن کانفلکٹ ہے کہ آپ کسی طریقے سے کوئی بل پاس کریں، کوئی چیز لائیں تاکہ نواز شریف کے لیے ایک سیاسی منظر پہ جگہ بنے، اور اس کے بعد وہ پارٹی کا ہولڈ لیں اور وہ ساری ویلنگ اینڈ ڈیلنگ کریں، یا وہ ایک پاورفل پرائم منسٹر کے طور پہ آئیں، جو کہ میرا خیال ہے کہ ابھی تک ایک مشکل کام ہوگا۔ اس سارے میں ایک جو ویریبل ہے جو آج ہم نے وقت کی کمی کی وجہ سے ڈسکس نہیں کیا، وہ پاکستان کے خارجہ تعلقات بھی ہیں، اور جو ہمیں ادھر ادھر سے خبریں مل رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ جو سعودیز ہیں یا چائنیز ہیں وہ بھی فی الحال شہباز شریف صاحب کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہیں، اور اس معاملے میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ ون پیج پر ہیں
کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کوئی غیر ضروری مسائل جو ہیں وہ کھڑے نہیں کرتے، لیکن اگر انہیں آگے کنٹینیو کرنا ہے تو یہ جو پچھلی 1.5 سال کی پرفارمنس ہے یہ ان کے آڑے آئے گی. اس بنیاد پر وہ کیسے آگے چلیں گے، جو معاشی مسائل ہیں ان کا تذکرہ بار بار ہوتا رہے گا. سو یہ تمام چیزیں جو ویسے ہیں مجھے بڑی یہ جو آپ نے بات کی نا، پیچیدگی یہ آخری بات کہ جو شہباز شریف صاحب کی باہر بھی کیوں پسند کیا جاتا ہے، یہ ہماری جب جمہوریت کا ایک حسن کہہ لیں یا بدقسمتی کہہ لیں کہ جو سیاستدان کے طور پہ چونکہ شہباز شریف نہیں ایکٹ کرتے. اچھا بیوروکریٹ آپ کس کو کہتے ہیں؟ جو سیاستدان یا پرائم منسٹر کے آگے کہتا ہے جناب آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اس طرح کر لیں، اس طرح کر لیں، اس طرح کر لیں. تو سیاستدان کی بجائے وہ ایک بیوروکریٹ کے طور پہ اس سسٹم کو رن کرنا چاہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب، اور اسی لیے وہ زیادہ فٹ بیٹھ رہے ہیں کہ انہوں نے جناب جو مسئلہ کہنا ہے انہوں نے کس طریقے سے اس کو حل کر دینا ہے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹلی پھر سیاست کا اور جمہوریت کا نقصان ہوتا ہے. لیکن ایک ان کی یہ بھی خوبی ہے جناب اویس صاحب، بالکل آخری لائن، ایک ان کی یہ بھی خوبی ہے کہ وہ آموں کی تقسیم بڑی اچھی کرتے ہیں، مینگو ڈپلومیسی. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ چھتری پکڑ کے وہ خود ہی وہ ان کو چلنا اچھا لگتا ہے بارش کے دیکھیں اندر. مینگو ڈپلومیسی جو ہے نا وہ بڑی زبردست ہوتی ہے جب تک آموں کی پیٹیاں جو ہیں وہ پھٹ نہ جائیں. سو انجام بھی خطرناک ہمیں ہوتا ہے. یہ دعا کرنی چاہیے کہ ایسا کوئی موقع نہ آئے اور جو کچھ بھی ہو وہ پاکستان کے حق میں بہتر ہو. لیکن خلاصہ یہی ہے ہماری آج کی گفتگو کا کہ اس وقت چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں جتنی بظاہر نظر آ رہی ہیں، اور پردے کے پیچھے بہت کچھ ہو رہا ہے. ان تمام چیزوں پر ہم نظر رکھیں گے اور آپ کے سامنے لاتے رہیں گے. ہفتے میں 2 دن آپ ہمیں نیا دور پر دیکھتے ہیں اور باقی 5 دن جو ہے وہ آپ ہمیں جو ہمارا دوسرا پلیٹ فارم ہے ASM ٹوڈے اس پر دیکھ سکتے ہیں. آپ ہمیں وہاں بھی سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کیا کریں کہ آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے یا نہیں. آج اتنا ہی. میرے دونوں دوستوں کا اور جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں سب کا بہت بہت شکریہ.